بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، اس وقت کے جو حالات ایک عام دینی مسئلہ کے لحاظ سے دیگر گون صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کے علم میں ہوگا۔ قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ کے خلاف اس وقت ایک بڑے منظم طریقے سے اور تحریک کی شکل دے کر پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے اور معاذ اللہ ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس وقت جو اغیار ہیں، اور صرف اغیار ہی نہیں بلکہ اپنے جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہیں جو قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف ان لوگوں نے چلا رکھی ہے۔ حالانکہ میں ایک طالب علم ہوں اور مجھ جیسا بندہ بھی قبلہ ڈاکٹر صاحب کے وہ الفاظ جو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں انہوں نے استعمال فرمائے اور جس پس منظر میں انہوں نے بولے اور جس موقع پہ انہوں نے بولے، اور پھر حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کی ایک عبارت کی توضیح میں، تشریح میں بولے، دور دور تک گستاخی کی وہ بھی نہیں آ رہی، مگر افسوس کہ یہ شرپسند عناصر، یہ ٹولہ، انہوں نے کتنی ایک بڑی ڈٹائی کے ساتھ یعنی قبلہ ڈاکٹر صاحب کو بے ادب اور گستاخ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تم لوگ ہی قبلہ پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ کی اس عبارت کی تشریح کر دیں، اور جتنی اچھی تم کر سکتے ہو، بہتر سے بہتر تم کر سکتے ہو، مگر کوئی بھی میدان عمل میں نہیں آیا، سوائے گالی گلوچ کے، سوائے تبرہ کے، سوائے بک بک کرنے کے ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کے موقف کا ان سے رد نہیں ہو رہا۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو انہوں نے اس طرح تحریک چلائی ہوئی ہے کہ صرف خطا کا لفظ بولا گیا۔ افسوس ہے کہ ان لوگوں کو ان رافضیوں کے، ان نیم رافضیوں کی گستاخیاں جو واضح لفظوں میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں روزانہ بولتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں روزانہ وہ بکواسات کرتے رہتے ہیں، اور ابھی یہ سندھ اسمبلی میں جو ام الانبیاء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بولا گیا، کتنی بڑی گستاخی، اور ایک کفر نہیں کئی کفر ہیں۔ یہاں اس لحاظ سے یہ جو لوگ ہیں جو قبلہ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہاتھ دھو کے، ان لوگوں کو یہ گستاخیاں ان لوگوں کی نظر نہیں آتی؟ ان گستاخیوں کے لحاظ سے اتنا شور شرابہ آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ بالکل واضح سمجھ میں آ رہا ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف یہ جو اپنے اور غیر مل کر جو انہوں نے یہ تحریک ان کو بدنام کرنے کی چلائی ہوئی ہے، سوائے ایک ذاتی عناد کے، سوائے ذاتی عداوت کے، سوائے انانیت کے اور سوائے بغض اور حسد کے کچھ بھی نہیں۔ اور ان لوگوں سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تم لوگوں نے اب تک ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، کیا کیا تم نے حربے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف جو ہے وہ تم نے استعمال کیے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میرے قائد کو دیکھو تو صحیح کہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گھرا ہوا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے،
عجب خوش مزاج ہے، اور تم لوگ جتنا بھی تم یہ شور شرابہ پراپوگنڈا کر لو، قبلہ ڈاکٹر صاحب کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور پھر ہمارا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ معنا، یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے الفاظ جو رب نے بطور وحی قرآن میں نازل کیے، تو اسے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو راہ حق میں نکلے، رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس واسطے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اور کوئی تمہاری ان بکواسات کا اور تمہاری ان مخالفت کا انہیں کوئی سر درد نہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اب یہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب چونکہ یہ فرمایا کرتے ہیں اکثر کہ ہمیں کوئی چھیڑے نہ، مگر جو ہمیں چھیڑتا ہے پھر ہم اسے چھوڑتے نہیں، یعنی ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، جو ہمیں چھیڑے پھر ہم اسے چھوڑتے نہیں۔ اب یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر صاحب اب تمہارا قلع کما کر چکے ہیں، مگر بے شرم اور ہٹ دھرم جو ہوں ان کا کیا علاج ہے۔ اور میرے عظیم قائد اللہ کے اس حکم کے پیش نظر وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غم نہ کرو، سست نہ پڑو، اگر تم مومن ہو تو منزل کی طرف رواں دواں رہو، منزل تک تم ضرور پہنچو گے، حق ضرور واضح ہوگا، فتح تمہارے لیے ہے، اور بلندیاں تمہارے لیے ہیں، عزتیں تمہارے لیے ہیں، رفتیں تمہارے لیے ہیں۔ اللہ کے فضل سے قبلہ ڈاکٹر صاحب وہ صدائے حق ایک بہت بڑے محاذ پہ اس وقت دے رہے ہیں۔ سب لوگوں سے میں گزارش کروں گا، یعنی علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے، کہ عوام سے بھی، کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دیں، قبلہ ڈاکٹر صاحب کی اقتداء میں کھڑے ہو جائیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب اس وقت حفاظت دین کا کام کر رہے ہیں، مسل کے اہل سنت، عقائد اہل سنت پہ اس وقت پہرا دے رہے ہیں۔ جو مسئلہ چھڑا ہوا ہے اس لحاظ سے آپ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں اور اس وقت کے حالات کو سمجھیں۔ اس وقت آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑے یعنی بین الاقوامی سطح پہ یہ نہ صرف قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف بلکہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف اور دین کے خلاف اس وقت تحریک چلا دی گئی ہے۔ اپنوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں اس کا کیا کروں، مگر اتنے شور شرابے کے باوجود بھی میرے قائد محترم اللہ کے فضل سے ہمت اور استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے فضل سے حق کی اذان دے رہے ہیں۔ اور آخر میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے یہی کہوں گا، واہ قائد تمہارا حوصلہ، کہ مجھے تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، یعنی غیر تو غیر رہے، اپنوں نے بھی اب کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی اللہ کے فضل سے میرے عظیم قائد حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اور ایک بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کے فضل سے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال جتنے بھی یہ شر پسند عناصر ہیں ان کے ناپاک ارادے ملیا میٹ فرمائے، حق کو اللہ فتح عطا فرمائے، حق کی اور اہل حق کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔